کعبے کا رب گواہ ہے کہ چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر دیکھتے ہوئے دل کے ساتھ کھولا، دیکھا تو تاریک رات میں چہرہ ابو بکر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ علی جلدی سے پوچھتے ہیں کیا خبر لائے؟ کہاں مبارک ہو تیرے ساتھ فاطمہ کا رشتہ کرا ہے، رشتہ کرا ہے۔ رو پڑے، کہا آقا نے رشتہ تو دے دیا لیکن گھر میں تو گوریا بھی نہیں ہے، محمد کی لخت جگر آئے گی، شہزادی کائنات آئے گی اور اس کے نیچے بچھانے کے لیے چادر بھی نہیں ہے، میں تو بو تراب ہوں، مٹی کا سونے والا، کیسے ہوگا؟ کہا گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اپنی لڑنے کے وقت پہننے والی زرہ اٹھا کے لے آئے، کہنے کعبے کے رب کی قسم یہ ایک تلوار ہے، یہ تلوار کے بچاؤ کے لیے یہ زرہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کہا زرہ ہمارے والے کر، ہم کوئی تلاش کرتے ہیں۔ وہی باب عثمان پہ دستک دی، ہائے ہائے، جود و سخا کا مالک جاگ رہا ہے، جہاں کوئی لا تو صحیح، قصے کہانیاں بیان کرنے والوں سنیو، تم بھی قصوں پہ قصے سنانے والے سنو، آج کون ہے جو ذی النورین کا تذکرہ کرے؟ اس سے بڑا مظلوم بھی کائنات میں کوئی ہے؟ رب گواہ ہے، وقت اجازت دے اور میں سنانے والا ہوں تو کائنات سکون برسائے عثمان کی مظلومیت ہے۔ عثمان جیسا مظلوم کہ آج 1400 برس گزرنے کے باوجود آج تک مظلوم ہے، کوئی اس کی بارگاہ میں ثنا کے عقیدت کے پھول لے کے آنے والا نہیں ہے، لوگوں کے پروپیگنڈے سے مرعوب اور بدبخت نامی جو شیعہ پروپیگنڈے سے مسرور ہو کر مرعوب ہو کے عثمان پہ چھینٹے دیتے ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا، اور عثمان نے وہ کچھ کیا جو کائنات کے کسی نے نہیں کیا۔ باتیں کرتے ہو، کتابیں لکھتے ہو، جاؤ، تم نے عثمان ایسا شخص نہیں دیکھا ہے کائنات رضی اللہ تعالی۔ بات کرنا کرسی پہ بیٹھ کے قلم چلانا بڑا آسان ہے، محمد کے قدموں کو اپنی آنکھوں میں سمونا بڑا مشکل بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوٹنے والوں کو لٹانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تم لوگوں کی کھالیں اتارنے والے، تمہیں کیا پتا ہے کہ اپنی کھال کو نبی کی راہ میں بچھانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ چھینٹے دینا کوئی بڑی مشکل بات ہے؟ جاؤ کوئی عثمان جیسا لا کے دکھاؤ۔ چشمے فلک نے ایسا سپوت نہیں جنا ہے، اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا میرے ذی النورین تیرا مقام کیا ہے؟ اس رحمت مجسم نے کہا تھا جس کے سامنے اس کا جنازہ لایا گیا جس نے نبی کو گالی دی تھی، قرآن نے نقل کی تھی، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور پھر اس کا بیٹا آیا اور اس رحمت کائنات کو کہا آقا تجھ کو گالی دینے والا میرا بابا مر گیا ہے۔ کائنات کے رحمت نے اپنے کرتے کو اتار کے دیا، کہا جس کا تو بیٹا ہے میں اس کے لیے اپنا کرتا دینے کے لیے تیار ہوں، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار۔ کیوں حضرت تیار ہو گئے کہ نہیں؟ اور ذی النورین یہ صرف تیرا مقام ہے، سن لو علماء اہل سنت، سن لو روح زمین پر یہ مقام صرف عثمان کو ملا کہ وہ رحمت مجسم جس نے اپنے گالی دینے والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے کی آمادگی ظاہر کر دی، اگر عرش والا نہ روکے تو حضور رکنے کے لیے تیار
عمر کو بھی کہا کہ نہیں رکتا، کہا کہ نہیں رکتا، جاؤں گا پڑھوں گا۔ عرش والے نے روکا تو رکے، اتنا رحیم اتنا کریم۔ اور جب ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت، ایک کا جنازہ لایا گیا، شفیع المذنبین کو بلایا گیا، جنازہ سامنے رکھا گیا، حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہا فلان ابن فلان، جس پیشانی پہ کبھی سلوٹ نہیں پڑی اس پہ سلوٹیں پڑ گئی۔ کہا یہ وہی ہے جو میرے عثمان کو برا کہتا تھا؟ لوگوں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، رحمت کائنات نے کہا اٹھا لو، جو میرے عثمان کو برا کہتا ہے محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ وہ عثمان، اس کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں بدزبانی کرتے ہو، جس کے خون کے انتقام کے لیے محمد نے خود بیعت کی ہے، خود بیعت کی عثمان کے لیے۔ ساری کائنات محمد کی بیعت کرے اور محمد عثمان کے لیے بیعت لے۔ عثمان، اور جب عثمان کے لیے بیعت لی گئی، بیعت تو پہلے بھی بہت دفعہ لی گئی، جب عثمان کے لیے لی گئی رب کو اتنا پیارا ہے، کہا ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے عثمان کے خون کے لیے قسم اٹھائی، تیرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہ عثمان کا مقام ہے۔ کبھی فقیر سلطانی میری تقریر کروانا اس موضوع پر، پھر دکھاؤں گا تیرے بریلویوں کو کیسے رلاتا ہوں، دکھاؤں گا تجھ کو، پھر ان کے عشق کو کیسے گرماتا ہوں۔ یہ محمد کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بات کرتے ہو، شرم کرو۔ اگر بات کرنے والے کا نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا تو بات کرنے والے کو حوض کوثر سے پانی کیسے پلائے گا؟ سوچو تو صحیح۔ اور جس کو اس نے پانی نہ پلایا وہ جہنم میں جانے سے پہلے جہنم میں چلا گیا، اس کا کیا بچا ہے؟ مولانا وہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی 50,000 سال کی پیاس برداشت کرے گا؟ مولوی تو 5 منٹ کی پیاس برداشت نہیں کرتا۔ حضرت نے پورا یہ کیا ابال رہا ہے، جگ پانی کا ساتھ رکھا ہوا ہے۔ کیسے انتظار کرو گے 50,000 سال؟ سورج تھپا ہاتھ پہ ہوگا، زمین تانبے کی تپ رہی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور عثمان کی مدح کرنے والے آئیں گے، آقا کچھ بھی نہیں ہے پاس، تیری 2 بیٹیوں کے تاجدار کی عزت کی حفاظت کرتے رہے ہیں آقا۔ آقا کہے گا میرے ان دیوانوں کو آتے دو جو میرے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرتا رہا، آج محمد اس کو رب کی چوکھٹ پہ پہنچا کے آئے گا۔ تم بھی آنا، تم قدح کو لے کے آنا، ہم محمد کے غلاموں کی مدح کو لے کے آئے۔ کہیں گے اللہ گنہگار تو بہت تھے، لیکن تیرے نبی کے صحاب کے بارے میں کبھی نہ گفتگو کی نہ سننا گوارا کی۔ اور عثمان دروازے پہ دستک دی، عثمان باہر نکلے، نبی کے یاروں کیسے آئے ہو؟ اتنی رات کے عثمان ایک کام پڑ گیا ہے، پوری بستی میں تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا، ہائے تیرے سوا آج ہی نہیں، مسجد کے بنانے کے دن بھی کوئی نظر نہیں آیا تھا، بیر روما کے خریدنے کے دن بھی کوئی نظر نہیں آیا تھا، جیسے اسرا کی تجہیز کے موقع پر بھی کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ کون ہے؟ آج کوئی پہلا موقع ہے، اس کو آزمایا ہوا ہے، تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا۔ کیسے آئے؟ نبی کی بیٹی کا تیری سالی کا نکاح ہے، کیا میرے لیے آئے خدمت، علی سے رشتہ طے ہو گیا، سبحان اللہ، خوش ہوئے، کہا مبارک، کہا مبارک تو ہے لیکن علی کے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک لوہے کی زرہ
لے کے آئے تھے، تو اس کو خرید لے، اتنے پیسے دے دے کہ نبی کی بیٹی کا شادی ہو سکے. 5 روپے کی زرا دے دو، 5 روپے 2.5 روپے مہر کے رکھ لیں گے، 2.5 روپے کا سامان خرید لیں گے. ہائے پھر ذنورین کو ذنورین کون کہے؟ کہا زرا کے لوہے کے کڑے گنتے جاؤ، مجھ سے سونے کے دینار گنتے جاؤ. نبی کی بیٹی کی شادی، علی کی شادی، لوہے کے کڑے گنتے جاؤ، ادھر سے سونے کے درہم و دینار گنتے جاؤ. 500 400 شہرہ شعب اور اربلی لکھے 400. کہا یہ 400 قیمت 100 روپیہ زیادہ کیونکہ علی کی زرا ہے. چلنے لگے. فاروق نے کہا جلدی نکل چلو، کہیں سودا کینسل ہی نہ ہو جائے، جلدی چلو جلدی سے چلو. عثمان نے آواز دی رک جاؤ. فاروق نے کہا میں پہلے ہی کہتا تھا جلدی چلے. صدیق نے کہا رک کے پوچھو تو صحیح کہتا کیا ہے. کہا نبی کے یارو اتنی جلدی، ایسی کیا جلدی ہے؟ کہنے لگے چاہتے ہیں کہ جلدی سے جا کے علی کو خوشخبری دے. کہا خوشخبری دیتے ہوئے میری طرف سے شادی کے تحفے کے طور پر یہ زرا بھی دے دینا، یہ زرا بھی دے دینا. اس کو کہنا یہ نبی کے یار نے زرا تیرے لیے تحفے کے طور پہ دے دیے، جاؤ. اور پھر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. شیعہ مورخ لکھتا ہے، حضرت ذرا میری طرف خدا کے لیے ایک دفعہ دیکھیے. شیعہ مورخ لکھتا ہے نبی کے یار دونوں 500 دینار لے کے علی کے گھر گئے. علی مبارک ہو، ایک رات میں عرش والے نے تیری شادی کا سارا بندوبست کر دیا، رشتہ بھی قبول، پیسے بھی مہیا. کہا میں نہیں لیتا، پھر میرے آقا کے پاس ہی لے جاؤ. دونوں رات کے وقت پہنچے. ذرا دیکھنا میری طرف. شیعہ روایت کے لفظ ہے سرور کائنات بیٹھے ہوئے، صدیق آگے دروازے پہ دستک دی. آقا پھر باہر. کہا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ رشتہ بھی منظور، جہیز کے لیے پیسے بھی تیار، مہر کے پیسے بھی تیار. فرمایا کیسے؟ صدیق نے پیسے اٹھائے اور نبی کی جھولی میں رکھے. آقا یہ پیسے سونے کے سکے؟ کہا کہاں سے لائے ہو؟ ہائے جبریل پیچھے کھڑا بتلا رہا ہے. کہا تیرے ذوالنورین کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ اور کام ہے. سننا چاہا علی کے پاس کہاں سے آئے؟ کہا آقا یہ ماجرا ہوا. روایت کے الفاظ، نبی نے پیسے پکڑے، سینے سے لگائے، سینے سے لگائے. کیوں؟ ہائے کبھی یاد ہو کسی ماں کو جب اس کا بیٹا پہلی تنخواہ لے کے آئے، ماں لاکھوں میں کھیلتی ہو، لیکن جب بیٹا پہلی تنخواہ لے کے آتا ہے تو بیٹے کی محبت کی وجہ سے ماں پیسوں کو چومتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے. پیسوں کی محبت نہیں، جس کے ہاتھ لگے ہیں اس کی محبت ہے کہ میرا لخت جگر کما کے آیا ہے، یہ میرے بیٹے کے پیسے. دکھاتی پھرتی ہے محلے والوں کو میرے چاند کی پہلی تنخواہ آئی. پہلے بھی پیسے مولانا دیکھے ہوئے، پہلے بھی پیسے دیکھے ہوئے. پیسوں کی محبت نہیں، جس نے بھیجا ہے اس کی محبت. حدیث کے الفاظ روایت شیعہ روایت کے بارہا پلٹا، بارہا پیسوں کو الٹا پلٹا. فرمایا صدیق شادی کا پیام بھی تم لے کے آئے، رشتہ منظور بھی تم نے کروایا، اور علی کے لیے پیسوں کا فاطمہ کا جہیز بھی لے کے آؤ. اب جہیز بلال کو ساتھ بھیجا. شیعہ روایت کے بات سننی بھی، لیکن ہم اپنی بات کبھی کرتے ہی نہیں. جب لوگوں کی بیگانوں کی بات آتی ہے تو پھر کتاب بیگانوں کی. سن لو، جاؤ نبی کی بیٹی کے لیے بستر بھی وہ بنا جو صدیق نے پسند کیا، اور شوہر بھی وہ بنا جس کو صدیق نے پسند، گھر والا بھی وہ بنا جس کو صدیق کو فاروق نے پسند کیا، اور گھر بھی وہ بنا
جس کو صدیق و فاروق نے جہیز کا مال تیار کیا، علی کے پاس گئے، کہا جاؤ اب تمہیں مبارک، نبی کو تکلیف نہیں دینی، تم جاؤ اپنے چچا کو ساتھ لے جاؤ، شادی کے لیے جاؤ۔ ہائے اربری لکھتا ہے، اور یہاں ابن بابوے وہ بھی علل الشرائع میں اکٹھا ہو گیا، کہا علی برات لے کے گئے، رحمت کائنات اپنے گھر سے باہر آئے، دیکھا علی آئے، ان کا بھائی آیا، ان کے چچا آئے، نبی نے کہا کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ فاطمہ کے نکاح کے لیے آیا ہوں۔ کہا فاطمہ کے نکاح کے لیے برات لے کے آئے ہو، شادی کے گواہ کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ گواہ چچا اور بھائی۔ کہا سن لے، فاطمہ کی شادی کے گواہ نہ تو نے بنانے ہیں نہ محمد نے، ان کو مقرر کیا ہے آسمان والے نے، اور کہا ہے آسمان والے نے فاطمہ کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ابو بکر کی، عمر کی اور عثمان کی گواہی نہیں بنتی ہے۔ اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی جب تک صدیق نہ آئے، فاروق نہ آئے اور ذن نہ آئے۔ کس کس کا تذکرہ؟ ان میں سے ایک ایک کا کہ ان تینوں کا؟ اور یہی سبب تھا کہ جب یہ تینوں چلے گئے اپنے رب کے پاس، ملائے اعلیٰ میں منتقل ہو گئے، علی کے گھر بیٹا ہوا۔ حسنین کی والدہ کے زمانے میں کوئی شادی نہیں کی جب تک سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی۔ علی مرتضیٰ نے کوئی دوسری شادی، ان کی وفات کے بعد پھر شادی کی، پھر بیٹا ہوا، پھر پہلا بیٹا حسنین کے بعد 11 شیعہ کتابیں، 11 کو جو مانتے ہو، ورنہ 12 بھی گنوا سکتا ہے، 11 کتابیں شیعہ کی، 12ویں بھی دس جائیں گے، پھر تھی کہو گے تھے اتنے کڑی دیر لگتی ہے۔ کشف الغمار بری کی، الارشاد مفید کی، الفصول المہمہ ابن الصائب کی، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، تاریخ یعقوبی کی، اعلام البراء الطبرسی کی، مقاتل الطالبین اصفہانی کی، منتہی المقال مامکانی کی، تنقیح المقام مرزا استرابادی کی، ان سب نے لکھا سب سے پہلا بیٹا ہوا، اس کا نام اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا، اس کا نام اپنے آقا کے نام پہ۔ دوسرا بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے آئے، مرتضیٰ مبارک اور اپنے بیٹا دیا، کہا خیر مبارک، کہا نام کیا رکھا؟ شیعہ کی 12 کتابیں، جا کوئی مائی کا لال آئے ہم کو چیلنج کر کے دکھائے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر یہ بات غلط ہو قیامت تک منبر پہ چڑھنا چھوڑ دے، اور اگر سچی ہو تو پھر تو اپنے منہ پہ کالک ملنی چھوڑ دے۔ دوسرا بیٹا ہوا، لوگوں نے کہا مبارک ہو، کہا خیر مبارک، کہا نام کیا رکھا؟ کہا محمد کے بعد یار غار کے علاوہ کس کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا رکھا جو فاطمۃ الزہرا کے لیے میرا رشتہ مانگ کے آیا تھا، ابو بکر نام رکھا۔ تیسرا بیٹا ہوا، عمر نام رکھا۔ چوتھا بیٹا ہوا، عثمان نام رکھا۔ پانچواں ہوا تو چچے کے نام پہ عباس رکھا۔ لوگوں نے کہا بنو ہاشم کے سردار اپنے چچے کو پیچھے کیا، کہا جس کو رب نے پیچھے کیا ہو علی اس کو آگے کیسے کر دے؟ علی اس کو آگے کیسے کرے؟ محبت نہ تھی تو یارو اس احسان کا بدلہ نہ چکانا تھا تو ان کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام
کبھی سناؤں گا، بات لمبی بات ہے. مولانا نے ڈنڈا پکڑ لیا ہے، پھر سناؤں گا کبھی بات. اور آج اس عثمان سے حیا نہیں کرتے، اس کو گالی دیتے ہوئے حیا نہیں کرتے، اس کے خلاف لکھتے ہوئے حیا نہیں کرتے کہ جب کونین کا تاجدار لیٹا ہوا تھا، صدیق آئے تو لیٹے رہے، فاروق آئے تو، اور جب وہ آیا تو اٹھ کے بیٹھ گئے، چادر اپنی پنڈلی پہ ڈال دی. صدیقہ کائنات نے کہا آقا میرے بابا آئے لیٹے رہے، میرے چچا عمر آئے لیٹے رہے، عثمان آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس کی حیا کا لاج نہ رکھوں جس کی حیا کا لاج آسمان کے فرشتے بھی رکھتے ہیں. اور وہ دن آیا کہ جس کی لاج آسمان کے فرشتے بھی رکھتے تھے آج قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. 40 دن بیت گئے ہیں، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پہنچا ہے. ام المومنین مشکیزہ لے کے آئی ہے، سوار ہو کے خچر پہ اس کو تیر مار کے بھگا دیا گیا ہے. اور وہ امام مظلوم اپنے جھروکے سے جھانک کے کہتا ہے لوگوں، جب مدینے میں مسلمانوں کے پینے کے لیے کوئی کنواں نہ تھا، کون تھا جس نے اپنی جیب سے کنواں خرید کے دیا؟ جواب دینے والوں نے کہا تو تھا. کہا جس کو میں نے خرید کے دیا آج اس کنویں سے پانی پینے کی مجھ کو اجازت نہیں ہے. کہا وہ کون تھا؟ جب مسجد کے بنانے کے لیے زمین نہ تھی، کون تھا جس نے زمین کے لیے جگہ خرید کے دی؟ کہنے والوں نے کہا وہ تو تھا. کہا آج اسی نبی کی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یارو 40 دن بیت گئے، بیوی نائلہ اٹھتی ہے، اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھتی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، پیاس سے ہونٹوں پہ پٹریاں جم گئی ہیں، چہرہ نورانی ہونے کے باوجود مرجھا گیا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے آقا آج 40 دن سے پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچا، آج تمہارا 40واں روزہ ہے، ہر روز روزہ افطار بھی نیت کے ساتھ کرتے ہو، افطار کرنے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملتا، آج تم نڈھال ہو، کیا کروں گی؟ فرمایا نائلہ غم نہ کرو، آج صبح کے وقت جب نیت ہی سے روزہ رکھا، امام کائنات آئے تھے، ساتھ صدیق بھی تھے اور فاروق بھی تھے. فرمانے لگے عثمان رات روزہ کیسے افطار کیا تھا؟ میں نے کہا آقا نہ پانی تھا نہ کھجور، صرف نیت کرنی تھی، اللہ روزہ افطار کر لیا ہے. فرمایا عثمان غم نہ کرو، آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے، آج پھر ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا. کہا نائلہ غم کے دن ختم ہو گئے. ایک بدبخت دیوار پھاند کے آیا، ہائے عثمان قرآن سے تیری محبت کا کیا کہنا ہے. اس کے ہاتھ میں نیزہ تھاما ہوا، کائنات پہ لرزہ طاری ہے. محمد کا ساتھی اپنا رخ اٹھا کے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتا. نائلہ پیچھے سے آواز دیتی ہے آقا دشمن آ گئے. فرمایا نائلہ آخری وقت میں قرآن کے حروف سے نگاہ تو نہ ہٹاؤ. چاہتا ہوں عرش والا جب پوچھے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری نگاہ کس پہ پڑی تھی تو کہوں اللہ آتے ہوئے آخری نگاہ اگر پڑی یا تیرے محبوب کی مسجد پہ پڑی یا تیرے قرآن کے حروف پہ پڑی تھی. اس نے نیزہ مارا، خون کا فوارہ چھوٹا. نائلہ فرماتی ہے عثمان کی تلاوت میں فرق نہیں آیا. ایک آگے بڑھا، داڑھی کو تھاما،
چہرے پہ تھپڑ مارے جس چہرے پہ محمد نے بوسے دیے تھے. آگے بڑھ کے نائلہ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے. کہتی ہے حسنین کو آواز دوں. فرمایا کعبے کے رب کی قسم ہے عثمان کو اپنا شہید ہو جانا گوارا ہے, کسی ایک مومن کا خون بہانا گوارا نہیں ہے. اور مجھ کو تو صادق و مصدوق نے آج سے برسوں پہلے احد پہاڑ پہ شہادت کی بشارت دی تھی. نائلہ ہٹ جاؤ, ان کو اپنا کام کرنے دو. عثمان اپنے رب کی تلاوت کر رہا ہے, اپنے رب کے کلام کی. ایک اور آگے بڑھا, اس نے تلوار کا وار کیا. بیوی تھی, جھپٹ کے آگے ہوئی, انگلیاں کٹ کے گر گئی. ظالموں کو ترس نہیں آیا, لیکن عثمان نے اپنی نگاہوں کو قرآن کے حروف سے نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ گردن کٹ کے قرآن کے اورات پہ پڑ چکی تھی. اور آج عثمان اپنے آقا کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے لیے جا چکا تھا. لوگوں, اس امام مظلوم کی شہادت کعبے کا رب گواہ ہے. اسلام کی تاریخ میں اس سے بڑی مظلومیت کی کوئی راستہ نہیں. اور اس کی مظلومیت کا واقعہ اس لیے اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ آج تک ظالموں کے ظلم کے تیر اس پر برس رہے ہیں. اور خوش نصیب ہو تم لوگ جو آج اپنی آنکھوں سے, اپنی پلکوں سے اس کے جسم کے تیروں کو چننے کے لیے آئے ہو. مجھے یقین ہے عرش والا اس کی محبت میں بہائے ہوئے تمہارے ان آنسوؤں کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس.